بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابو طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ کچھ وقت نکال کر میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں کوشش کیا کروں گا کہ آپ سے کچھ بامقصد اور معلوماتی باتیں کی جائیں۔ اگر میں کسی پر تنقید کروں گا تو وہ کسی مسئلہ کو اجاگر کرنے کے لیے ہوگی، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کبھی کسی ویڈیو میں کسی کی دل آزاری ہو جائے تو میں چاہوں گا وہ کھلے دل کے ساتھ مجھے درگزر فرمائیں، کیونکہ میں یہ اصلاح اور معلومات کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میرا پروگرام اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر کر سکوں۔ اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ یوم پاکستان کے موقع پر 14 اگست 2021 کو مینار پاکستان لاہور کی گراؤنڈ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہر ملکی اور غیر ملکی چینل نے اسے نشر کیا، بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے اسے خصوصی اہمیت دی، کیونکہ اس واقعہ سے اسلام اور پاکستان کی بدنامی کا پہلو نکلتا تھا۔ واقعہ یہ تھا، ایک ٹک ٹاک بنانے والی لڑکی عائشہ اکرم نے الزام لگایا کہ 400 افراد نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے کپڑے پھاڑ دیے، مجھے وہاں لے کر ہوا میں اچھالتے رہے۔ اس کا ایک ساتھی ریمبو جو اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا ہے، وہ بھی اس وقت عائشہ اکرم کے ساتھ تھا۔ پوری دنیا میں یہ واقعہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا۔ جہاں جہاں پاکستانی تھے وہ شرمندگی محسوس کرتے رہے۔ خاص کر عرب ممالک میں بھارت اور بنگلہ دیش کے لوگ اس واقعے کا حوالہ دے کر پاکستانیوں کو بہت شرمندہ کرتے۔ خلیج میں کام کرنے والے ہندو اس واقعہ سے بہت خوش تھے۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں کو کہتے، تم تو کہتے ہو ہندوستان میں مسلمان عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، پاکستان میں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خصوصی ایکشن لیتے ہوئے پنجاب پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے 200 کے قریب لوگ پکڑے۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو یہ تک علم نہیں تھا کہ مینار پاکستان پر یہ واقعہ ہو گیا، بلکہ 73 سال کے ایک باریش بزرگ کو بھی پکڑا جس کو سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کا پتہ تک نہیں تھا۔ عائشہ اکرم کے حق میں سوشل میڈیا نے مہم چلائی اور مطالبہ کرتے رہے کہ ملزمان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ پکڑے جانے والے 200 لوگوں کی جب شناخت پریڈ ہوئی، اس میں سے صرف 6 لوگوں کو عائشہ اکرم اور ریمبو نے شناخت کیا، یعنی وہ 6 لوگ ملزم تھے، باقی 250 لوگ بے گناہ تھے۔ اندازہ لگائیں بے گناہ پکڑے جانے والے لوگوں اور ان کے خاندانوں پہ کیا گزری ہوگی، وہ کس کس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے رہیں گے۔ پرانی کہاوت ہے، چور چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے، زیادہ تر لوٹے ہوئے مال کی تقسیم پر جھگڑتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ عائشہ اکرم اور ریمبو کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پکڑے جانے والے 6 ملزمان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے 5-5 لاکھ لینے پر جھگڑا ہوا۔ فون پر یہ سب باتیں عائشہ اکرم اور ریمبو کے درمیان ہو رہی تھیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ عائشہ اکرم نے اپنی عزت کی قیمت 5 لاکھ لگائی۔ پولیس نے ریمبو کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش میں بہت خوفناک انکشافات ہو رہے ہیں۔ 14 اگست کا واقعہ عائشہ اکرم اور ریمبو ان کے چند ساتھیوں کا پلان کیا ہوا تھا۔ ان کا باقاعدہ ایک گروہ ہے جو گندی ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب سب سوشل میڈیا والے حیران ہیں۔ جو لوگ عائشہ اکرم کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی عائشہ اکرم کے خلاف بات کرتا اسے برے برے القاب سے نوازا جاتا۔ اب وہی سب لوگ اپنے کیے پر نادم ہیں اور عوام سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ عائشہ اکرم اور ریمبو نے پیسوں کے لیے جو کچھ کیا وہ کسی طرح بھی معافی کے قابل نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے جرم اکٹھے کیے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غلیظ کام کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پاکستان کی آزادی کے لیے قرارداد منظور کی گئی تھی۔
دوسرا جرم یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کا دن چنا گیا۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔ بیرون ملک جہاں جہاں پاکستانی ہے اس واقعے کی وجہ سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ عائشہ اکرم نے اپنے نام کو عام عورت کے لیے گالی بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی خاتون سچی بھی ہوگی تو بھی اسے عائشہ اکرم ہی کی طرح سمجھا جائے گا۔ پانچواں جرم یہ ہے کہ عائشہ اکرم اور ریمبو نے منہ بولے بہن بھائی بن کر فحش ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس سے بہن بھائی کا مقدس رشتہ بھی پامال ہوا ہے۔ حکومت نے جس طرح فوری ایکشن لیتے ہوئے اس واقعے میں ملوث 200 افراد کو گرفتار کر لیا تھا، اسی طرح فوری ایکشن لیتے ہوئے عائشہ اکرم اور ریمبو کے کیس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ پاکستان کو ساری دنیا میں رسوا کرنے والوں کا انجام دنیا دیکھ سکے۔